اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا
كتابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. سورۃ الانعام آیت نمبر 51 تا 70. سورۃ انعام مکی صورت ہے، مکی صورت. اس کی آیت نمبر 51 سے لے کے 70 تک کی تلاوت کی گئی ہے. آئیے سمجھیں، دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، لفظوں کے کیا معنی ہے. پہلے سلیس ترجمہ پڑھیں، دیکھیں، اور آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف. نہیں ہوگا ان کا اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور مت آپ دور کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام. وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ. نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ بھی کہ آپ دور کریں ان کو. ایسا کیا تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے. اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ان کے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان سے. کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو. اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، اور جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پر، تو کہہ دیجئے سلام ہو تم پر. لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر مہربانی کرنا. بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص عمل کرے تم میں سے برا جہالت سے، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا. کہہ دو یقیناً میں روک دیا گیا ہوں اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. کہہ دو نہیں میں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشوں کے. تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، اور نہ ہوں گا میں ہدایت پانے والوں میں سے.
کہو کہ بے شک میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، جبکہ تم نے جھٹلایا اسے۔ نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، اس کو نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا۔ وہ بیان فرماتا ہے حق بات اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر بے شک میرے پاس ہوتی وہ چیز کہ تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ جل شانہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور اسی کے پاس ہے چابیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی مگر وہی، اور وہ جانتا جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور نہیں کرتا کوئی پتا اور نہیں گرتا کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، مگر سب واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس دن میں تاکہ پورا کیا جائے وقت معین، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ خبر دے گا تمہیں اس کی جو تھے تم کرتے، اور وہی غالب ہے اوپر اپنے بندوں کے، اور وہ بھیجتا ہے تم پر محافظ یعنی فرشتے، حتیٰ کہ جب آتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت تو فوت کرتے ہیں اسے ہمارے رسول یعنی فرشتے، اور وہ نہیں کوتاہی کرتے، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے سچا۔ خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ کرنا، اور وہ زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، وہ زیادہ جلد حساب لینے والا ہے سب حساب لینے والوں سے۔ کہہ دو کون نجات دیتا ہے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے؟ تم پکارتے ہو اسے عاجزی سے اور چپکے کہتے ہو اب البتہ اگر وہ نجات دے ہمیں اس سے تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے۔ کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر غم سے، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ کہہ دو وہی قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ گتھا کر دے تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں، اور وہ چکھائے تم میں سے بعض کو مزہ بعض کی لڑائی کا۔ آپ دیکھیں کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں، اور جھٹلایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دو میں نہیں ہوں تم پر نگہبان، ہر ایک خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تم جان لو گے۔ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول بحث کرتے ہیں ہماری آیات میں، تو آپ اعراض کریں ان سے حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں اس کے علاوہ۔ اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان یہ بات تو آپ مت بیٹھیں یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمہ جو ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور لیکن صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈریں۔ اور آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا،
اور دھوکے میں ڈالا ان کو حیات دنیا نے، اور آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ تاکہ نہ ہلاک کی جائے کوئی جان بدلے اس کے جو اس نے کمایا۔ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ بدلے میں دے ہر طرح کا بدلہ تو بھی نہ لیا جائے گا اس سے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو ہلاک کیے گئے ہیں بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی سے، اور عذاب ہوگا بڑا دردناک بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے۔ وَأَنذِرْ اور آپ ڈرائیں بِهِ اس کے ساتھ، اس کے ذریعے سے، الذین ان لوگوں کو یخافون ڈرتے ہیں، ان یحشروا اس سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں ہوگا لہم ان کا من دونہ اس کے سوا ولی کوئی دوست، ولیون کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، یتقون وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تطرد اور مت آپ دور کریں، ولا تطرد اور آپ مت دور کریں، الذین ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغدات صبح والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اسی کا چہرہ، اس کا چہرہ، ما علیکا نہیں ہے آپ پر، آپ کے ذمے، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، وما اور نہیں ہے، من حساب کا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر ان کے ذمے، من شیء کچھ بھی، فتت ردہم کہ آپ دور کریں ان کو، فتکونا ایسا کیا تو آپ ہو جائیں گے، فتکونا پس آپ ہو جائیں گے، من الظالمین ظالموں میں سے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا ہم نے فتنے میں ڈالا، بعضہم ان کے ایک کو، ببعض دوسرے کے ذریعے سے، لیقولوا تاکہ وہ کہیں، کیا ہؤلائی یہی لوگ ہیں، من اللہ کہ احسان کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان سے، کیسا کیا، لیسا نہیں ہے، اللہ علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ، بعالم خوب جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو، علیہ اللہ بعالم بالشاکرین کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والا۔ وَإِذَا اور جب جاءَکَ آئیں آپ کے پاس، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات پر، فقل بس آپ کہہ دو سلام علیکم سلام ہو تم پر، کتبہ لازم کر لیا ہے، لکھ دیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی اپنے نفس پر، الرحمہ مہربانی کرنا، انہو بے شک شان یہ ہے، من عاملہ کہ جو شخص عمل کرے، منکم تم میں سے، سوءً برا، بجہالت جہالت سے، جہالت کے ساتھ، ثم پھر تابا وہ توبہ کر لے، من بعد ہی اس کے بعد، وہ اصلح اور اصلاح کر لے، وَأَنَّهُ غفور الرحیم تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِینَ
اور تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین، راستہ مجرموں کا، سبیل راستہ، المجرمین مجرموں کا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہیت روک دیا گیا ہوں، نہیت میں روک دیا گیا ہوں، ان اس سے کہ اعبدا میں عبادت کروں، اعبدا میں عبادت کروں، الذین ان کی جنہیں، ان لوگوں کی جنہیں تدعون تم پکارتے ہو، ان کی جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا۔ قل لا اتبع اہواءکم، قل کہہ دو لا اتبع نہیں میں پیچھے چلوں گا، لا اتبع میں پیچھے چلوں گا، نہیں میں پیچھے چلوں گا، لا مانے نہیں، اتبع میں پیچھے چلوں گا، اتباع کروں گا، نہیں میں اتباع کروں گا، اہواءکم تمہاری خواہشوں کی، اہواء خواہشات، قوم تمہاری خواہشات کی، قد زللت اذا وما انا من المہتدین، قد تحقیق زللت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت جب، وما آنا اور نہ ہوں گا میں، ومانا اور نہیں ہوں گا میں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ، قل انی علی بینۃ، قل کہہ دو انی بے شک میں، یقیناً میں، علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں، علی بینۃ واضح دلیل پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم جب کہ تم نے جھٹلایا، بہی اسے، ما اندی ما تستعجلون بہ نہیں ہے میرے پاس، ما نہیں ہے، اندی میرے پاس، ما وہ عذاب، وہ جو، ما وہ جو، تستعجلون تم جلدی طلب کر رہے ہو، تستعجلون تم جلدی کر رہے ہو، بہی اس کو، ان نہیں ہے، ان الحکم نہیں ہے حکم، ان الحکم نہیں ہے حکم، الا مگر، اللہ للہ اللہ ہی کا، ان الحکم الا للہ نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، یقص الحق وہ بیان فرماتا ہے، یقص وہ بیان فرماتا ہے، الحق حق بات، وَهُوَ خیر الفاصلین، وَهُوَ اور وہ خیر بہتر ہے، بہترین، الفاصلین فیصلہ کرنے والا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، قُل کہہ دیجئے، کہہ دو، لو اگر، انا بے شک، اندی میرے پاس ہوتی، ماں وہ چیز کے، تستعجلون تم جلدی جلدی طلب کر رہے ہو، بہی اس کو، لقضی تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، الامر معاملے کا، امر حکم معاملات کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین اور اللہ عالم خوب جانتا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے، مفاتیح چابیاں، الغیب غیب کی، لا یعلمها نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، الا ہوا الا مگر ہوا وہی، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما جو کچھ،
وہ جانتا ہے جو کچھ فی البری والبحر ہے خشکی اور تری میں، فی البری خشکی میں اور تری میں، خشکی پر اور سمندروں میں، وہ سب جانتا ہے۔ وما تسقط، اور نہیں گرتا، وما تسقط من کوئی ورقۃ پتا، الا مگر یعلمها مگر وہ جانتا ہے اس کو، ولا حبۃ اور نہ کوئی دانہ، ولا اور نہیں، حبۃ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب اور نہ کوئی چیز، الا یابسن اور نہ کوئی خشک چیز، ولا یابسن الا فی کتاب مبین مگر وہ سب واضح کتاب میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے اور وہی ہے جو یتوفاکم فوت کرتا ہے تمہیں، باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما جو کچھ جرحتم تم کرتے ہو، بالنہار دن میں، ثم پھر یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تمہیں، فیہ اس میں اس دن میں، لیقضا تاکہ پورا کرے، اجل مسمى وقت معین، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون پھر ثم پھر ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ اور وہی القاہر فوق غالب ہے، فوق عباد اپنے اوپر اپنے بندوں کے، اوپر اپنے بندوں پر، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظتاً محافظ، حفظتاً محافظ یعنی فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتی ہے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، احدکم تم میں سے کسی ایک کی، ایک کو، الموت موت، توفت ہو تو فوت کرتے ہیں اسے، رسولنا ہمارے فرشتے، ہمارے رسول، وہم اور وہ، لا یفرطون نہیں کوتاہی کرتے، نہیں کوتاہی کرتے، سستی کرتے، ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو اس دن کا مالک ہے، جو ان کا مالک ہے، مولا مالک، ہم ان کا، الحق سچا، اللہ خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم فیصلہ کرنا، واہوا اور وہ ہے، اسرع زیادہ جلد حساب لینے والا ہے، الحاسبین حساب لینے والوں سے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر یدعونہ تضرعا وخفیا، قل کہہ دو، من کون، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات بر والبحر خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اسے، تضرعا وخفیا، تضرعا عاجزی سے،
و خفیہ اور چپکے چپکے. لائن کہتے ہو ہوئے البتہ اگر، لائن البتہ اگر، لائن لائے تاکید لام، ان اگر، لائن البتہ اگر، انجانا وہ نجات دے تمہیں، من ہذہ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. لائن البتہ اگر، انجانا وہ نجات دے ہمیں، من ہذہ اس سے، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. قل کہہ دو اللہ اللہ ہی، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر غم سے، ومن کل کرب اور ہر غم سے، ثم پھر انتم تشرکون تم شریک کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس باس. قل کہہ دو هو القادر وہ قادر ہے، علی اس پر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً بڑا عذاب، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تمہارے قدموں کے نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم او یا یلبسکم وہ گتھم گتھا کر دے، وہ لڑا دے تمہیں، یلبسکم وہ گتھم گتھا کر دے تمہیں، شیان مختلف گروہوں میں، مختلف گروہوں کی شکل میں، وَيُذِيقَ اور وہ چکھائے، بعضکم تم میں سے بعض کو، مزہ، باسا بعض کی لڑائی کا. انظر آپ دیکھیں، کیفا کیسے، نصرف ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات کو، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں اور جھٹلایا، تاکہ وہ سمجھیں. وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ. وَقَذَّبَ اور جھٹلایا بِهِ اس کو، اس قرآن کو، قوموں کا آپ کی قوم نے، تیری قوم نے، قوموں کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ سچ ہے، حق ہے، اور ہوا وہ الحق سچ ہے، حق ہے. قل لست علیکم بوکیل. قل کہہ دو لست میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، وکیل نگہبان. لکل نبائن ہر ایک خبر کا، ہر ایک خبر کے واقع ہونے کا، لکل نبائن مستقر ایک وقت مقرر ہے، ہر ایک خبر کے واقع ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وسوف اور ان قریب اور جلد، تعلمون تم جان لو گے. وَإِذَا اور جب، رأیتا آپ دیکھیں، الذین ان لوگوں کو جو، یخوضون، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا. وَإِذَا اور جب، رَأَيْتَ آپ دیکھیں، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو، یخوضون فضول بحث کرتے ہیں، وہ فضول بحث کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، آیتوں میں، فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، حتیٰ
حتیٰ کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں، یخوضو وہ لگ جائیں، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، غیر اس کے علاوہ، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو مت آپ بیٹھیں، بعد الذِّكْرَىٰ مع القوم الظالمین، فلا تقعد وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ اور اگر بھلا دے آپ کو الشیطان شیطان، یہ بات، فلا تقعد تو مت آپ بیٹھیں، بعد الذکرہ یاد آنے کے بعد، بعد الذکرہ یاد آنے کے بعد، مع القوم الظالمین مع ساتھ القوم الظالمین قوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ یاد آنے کے بعد آپ مت بیٹھیں۔ وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں کے ذمے جو یتقون ڈرتے ہیں، من حسابہم اپنے حساب میں سے، ان کے حساب میں سے، من شیئن کچھ بھی، ولیکن اور لیکن صرف، ذکرہ نصیحت کرنا ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈرنے والے ہوں، ڈریں۔ وذر الذین وزارے اور آپ چھوڑ دیجئے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے، پکڑ لیا ہے، بنا لیا، سمجھ لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبن کھیل، و لہون اور تماشا، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالا ان کو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، حیات دنیا نے، حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، وذکر اور آپ نصیحت کریں بھی اس کے ساتھ، اس قرآن سے نصیحت کریں، قرآن سے سمجھائیں، نصیحت کریں، ان یہ تاکہ ان تبصلا نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، وذکر بھی اور آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ، ان تاکہ نہ تبصلا ہلاک کی جائے، نفس کوئی جان، بما بدلے اس کے جو کاسبت اس نے کمایا، لیسا نہیں ہوگا، لہا من دون اللہ اس کے لیے اللہ کے سوا، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولی یون کوئی ولی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، وَإِن تَعْدِلْ اور اگر وہ بدلے میں دے، وَإِن تعدل وَإِن اور اگر تعدل وہ بدلے میں دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ دین، جی، لا یوخذ تو بھی نہ لیا جائے گا، لا یوخذ منہا اس سے، اولئک یہی ہے، الذین وہ لوگ، ابسلو جو ہلاک کیے گئے ہیں، بما کسبوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، لہم شراب لہم ان کے لیے ہے، شراب پینا، ان کے لیے پینا کیا ہوگا، من حمیم گرم پانی میں سے، وعذاب اور عذاب ہوگا، علیم بڑا دردناک، بڑا سخت، علیم بما کانو بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یکفرون کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، ڈرایا ہے، کیا فرمایا
کہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس سے کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، پھر نہیں ہوگا ان کے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یعنی آپ ان کو اس لیے ڈرائیں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اور کیا کہ وہ یاد رکھیں کہ اکٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، یعنی حشر میں جمع کیے جانے سے وہ ڈریں، متقی بنیں۔ جی، وہاں پر نہ کوئی سفارشی ہوگا اللہ کے سوا، اور نہ کوئی ان کا دوست ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت میں بہت واضح حکم دیا گیا ہے، اور بہت واضح اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ آپ ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں۔ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ وہ ہمیں اکٹھے کرے گا، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف۔ پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا ان کا کوئی اس کے سوا دوست اور سفارشی۔ ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اس لیے ڈرائیں۔ یعنی ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہو جائیں، ظلم زیادتی سے بچ جائیں، گناہ کرنے سے بچ جائیں، کیونکہ اس کا پوچھا جانا، حساب ہونا، اس لیے یہ آیت بڑی واضح کر رہی ہے۔ یہاں ڈرانے سے مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن سے ڈرانے سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نامتقی بنے، پرہیزگار نہ بنے، ظلم و زیادتیاں نہ چھوڑیں، تو پھر تمہارا کوئی دوست ولی نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی کرنے والا اس دن، جبکہ یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ کیسے طریقہ اختیار کرو؟ کس طرح؟ اس قرآن سے ڈرو، یعنی قرآن سے آگاہ کرو کہ یہ سچی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو آگاہ کرو، ڈراؤ کہ بھئی تمہیں پکڑا جائے گا، اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے پاس۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مت دور کریں ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں صبح شام اپنے رب کو، اور وہ چاہتے ہیں رب کی رضامندی، رب کا چہرہ۔ نہیں آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ بھی، کہ آپ دور کریں ان کو۔ اگر ایسا آپ نے کیا تو بھی آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، فتکون من الظالمین۔ یعنی دور کرنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ان میں باہمی الفت و اجتماعیت پیدا کریں، مل جل کے رہنا، اللہ والوں کا، شیطانوں کا نہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ والوں کا یہاں کٹھ بتایا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ آپ ان لوگوں کو دور نہ کریں اپنے سے، بھائی چارہ قائم کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، آپ مت دور کریں ان لوگوں کو جو اللہ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اس کی رضامندیاں چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں فرمایا کہ آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کا حساب آپ کے ذمہ کوئی نہیں ہے۔ جی، نہیں ہے آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان کے ذمے کچھ بھی، تو پھر آپ کیوں دور کریں؟ اگر ایسا آپ نے کیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 52 سورۃ انعام۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا ایک کو دوسرے کے ذریعے سے، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جی کہ احسان کیا اللہ نے ان پر ہمارے درمیان میں سے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ خوب جاننے والا شکر کرنے والوں کو۔ منا یا منو، احسان کرنا، اہاؤلائی، کیا یہی لوگ ہیں، تاکہ وہ لوگ کہیں منا، احسان کیا اللہ، اللہ نے، من اللہ علیہم، اللہ نے ان پر احسان کیا، منا یا منو، احسان کرنا، من بیننا، ہمارے درمیان۔ پھر وہ یہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں کہ ان پر ہمارے درمیان اللہ نے احسان کیا، ان پر۔ الیس اللہ،
کیا اللہ تعالی نہیں جانتا، خوب بہترین بہتر نہیں جانتا کہ کون شکر کرنے والے؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے سوالیہ استفہامیہ انداز میں پوچھا ہے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کیا فرمایا کہ ایمان والے جب آئیں، آپس میں ملیں، آئیں جائیں ایک دوسرے کے پاس تو سلام کرو، سلام بھیجو۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہہ دیجیے سلام ہو آپ پر۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، مومن ہیں، تو جب وہ آ جائیں آپ کے پاس تو ان پر سلامتی بھیجیں، السلام علیکم کہیں، السلام علیکم۔ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان کے مہربانی کرنا۔ کاتب ربکم، تمہارے رب نے لازم کر لیا، لکھ لیا ہے اپنے نفس پر مہربانی کرنا۔ انہو، بے شک شان یہ ہے، وہ اس کے لیے بے شک شان یہ ہے کہ من عامل منکم سوءا بجہالت، کہ جو شخص عمل کرے تم میں سے سوءا برا عمل کرے، برائی کرے، گناہ کرے، بدکاری کرے، عامل منکم سوءا برا عمل کرے، بجہالت، جہالت سے، اپنے سے جہالت سے، یعنی نفس کے غالب آ جانے سے، جہالت سے، نا پتہ ہونے سے، یعنی جہالت سے اگر کوئی بدکاری کر لے، برا عمل کر لے، ثم تابا، پھر وہ توبہ کرے، پھر وہ توبہ کر لے، ثم تابا، پھر وہ توبہ کر لے۔ کیا فرمایا؟ انہو من عامل منکم سوءا، کہ تم میں سے جی مسلمانوں میں سے کوئی عمل کر لے بدکاری کا، برا عمل کر لے، بے جہالت، جہالت کے ذریعے سے، جہالت کے ساتھ، ظاہر جہالت سے برائی ہوتی ہے، نفس پہ یعنی شہوت سے بڑھ کے انسان پر غلغلہ ہو جاتا ہے، غلبہ پا لیتی شہوت، برائی، جی دل کی خواہشات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہو، بے شک شان یہ ہے کہ جو شخص عمل کرے برا منکم تم میں سے، بجہالت، جہالت سے، ثم تابا، پھر اس کے بعد فوراً کیا کرے؟ ثم تابا، پھر وہ توبہ کر لے، من بعدہ، اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے اور سمجھ لے کہ واقعی وہ غلطی پر تھا، اس کی یہ غلطی ہے، واصلح، اصلاح کر لے۔ اصلاح کیا ہے؟ کہ یہ یاد کر لے، سمجھ لے کہ یہ غلطی ہے، غلط کام ہے، اس کی طرف نہیں پلٹوں گا، اب جہالت سے دوبارہ یہ نہیں کروں گا، جو ہوا سو ہوا۔ کیا فرمایا؟ وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے۔ دونوں باتیں فرمائی ہیں، اس میں تین چیزیں بڑی واضح کی ہیں کہ تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی بدکاری، برا عمل کر لے، جہالت سے کر لے، پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جی یہاں اللہ تعالیٰ نے پیچھے جیسے فرمایا نا، کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے اپنے اوپر اس نے رحمت کو لکھ لیا ہے، لازم کر لیا ہے کہ میں نے رحم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کیا فرمایا؟ انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم، کہ بے شک جو شخص بھی کوئی برا عمل کر لے تم میں سے، اب دوسرے تو برا کرتے ہیں، یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں، وغیرہ ہیں، یہاں منکم نبی والوں سے، اللہ والوں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے،
ان کو سدھارنے کا طریقہ صحیح اختیار کرنے کا سمجھایا جا رہا ہے۔ کیسے؟ کبھی جہالت سے ہو گئی غلطی، برائی ہو گئی، ثم تابا، پھر توبہ وہ کر لے، اس پر مداومت نہ کرے، اڑا نہ رہے، جی دلیلیں تعویلیں نہ پیش کرے، نموشی اختیار کرے، نموشی شرمشاری ہو، دل میں ہو، یہ دل اللہ جانتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ یہ ہے ثم تابا، اصل چیز کیا ہے کہ اس کا دل میں یہ واقع اصلاح بھی کرے اور یہ توبہ کرے، من بعد ہی و اصلاح، اور اصلاح کر لے، کیونکہ دل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ عمل سے پتہ چلتا ہے دوسروں کو، لیکن دل اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جو اللہ سے متصل ہے، اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایسا ہے فی الواقع کہ اس کا دل رو کے اس چیز کو مانتا کہ واقعی میری غلطی ہے، واقعی میں نے برا کام کیا ہے، غلطی کی جہالت سے، جی تو فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ہم فصلو تفصیل سے بیان کرتے ہیں، ہم فصاحت سے، بلاغت سے، کھول کے تفصیل سے بیان کرتے ہیں الآیات، آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، تاکہ کھل جائیں، لگ جائے، پتہ لگ جائے، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، سبیل رستہ المجرمین، مجرموں کا۔ اور اسی طرح ہم تفصیل بیان کرتے ہیں، آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا، کہ یہ راستہ مجرموں کا ہے، یہ مومنین کا ہے، یہ مسلمین کا ہے، یہ سارے یعنی راستے اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتائے ہیں۔ اب انسان یہ سمجھے کہ بھئی سارے راستے کوئی نہیں، تو مجرموں کا راستہ واضح کر دیا گیا ہے، جو گناہ گار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مجرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے آگے مجرم بن کے نہیں جانا، اللہ کے آگے مومن بن کے اور بچ کے جانا ہے، متقین میں شامل ہو کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ان رستوں سے جو مجرموں کا، مجرمین یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں، کوئی بڑے مشکل نہیں ہے جی۔ قُلْ إِنِّي نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہہ دو، تم یہ واضح کہہ دو اپنے دل سے، دل میں یہ ہونا چاہیے، پکا انسان کو ہونا چاہیے، کیا فرمایا کہ یقیناً میں روک دیا گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے، کیا؟ اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی غیر اللہ کے پکار سے اس میں سب چیزیں آ گئی، اس میں زندے مردے بت جی سب شامل ہو گئے، من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کو نہیں پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا۔ قل انی، کل بے شک، کہہ دو بے شک کہ میں روک دیا ہوں، نوہی تو آپ پیش ہے کہ میں روک دیا گیا ہوں، مجھے منع کر دیا گیا ہے، ان اس سے کہ آبودا میں عبادت کروں، میں بندگی کروں، میں اس کا بندہ بنوں، اللہ کا بندہ بنوں، آبودا میں عبادت کروں، اللہ زینا ان کی جنہیں تدعونا تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب من دون اللہ میں اللہ کے علاوہ جو بھی کوئی ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی صالح ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، تو اللہ کے علاوہ جو ہے، جو اللہ سے باہر ہے، وہ سب من دون اللہ میں ہے۔ اس سے بڑا واضح آیت، یہ آیت بہت جامع آیت ہے، اس میں سورۃ انعام میں یہ بہت اہم ترین آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ تم کہہ دو کہ مجھے روک دیا گیا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جی
یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آگے فرمایا کہہ دو کہ لا تتبعوا اهواءکم قد ضللتم اذا وما انا من المہتدین، کہ خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ کہہ دو کہ نہیں میں پیچھے چلوں گا تمہاری خواہشوں کے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ چل بھائی یہ بھی کرے تو تمہارے دل کی خواہشیں ان کے پیچھے میں نہیں چلوں گا۔ یہ لا اتبعو کہ میں نہیں پیچھے چلوں گا، نہ میں اتباع کروں گا اہواءکم تمہاری خواہشوں کی، کہ جب جب تمہارا دل کرے، کب کب تمہارا دل نہ کرے، یعنی تمہاری خواہشیں ہیں یہ، تو میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ یہ بھی اللہ تعالی نے کہہ دیا کہ کہہ دو تم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، کہ بے شک یقیناً قد لگا دیا، قد اس میں کوئی بات رہ ہی نہیں گئی، یقینی بات ہے، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا، زلل تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، میں بھٹک جاؤں گا، اذن اس وقت، وما آنا اور نہ ہوں گا میں من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ جب بھٹک جائے گا تو پھر دو ہی چیزیں واضح ہیں نا، پھر ہدایت والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی پابندی، اتباع کرنا اور غیر اللہ کے ساتھ ملانا اور نظر نیاز اور عبادت میں سب چیزیں آ گئیں۔ یہ بڑی صریح آیات ہیں، واضح آیات ہیں۔ عبادت میں خالی یہ نہیں ہے کہ سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، خالی نظر نیاز کرنا، پکارنا، کسی کی تعاون کے طور پر کسی کو ملنا، کو جلنا، یعنی یہ واضح طور پر کہہ دیا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم، اگر ایسا میں نے کر لیا تو میں یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا، پھر میں ہدایت یافتہ، ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو یقیناً میں واضح دلیل پر ہوں، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، جبکہ تم نے جھٹلایا ہے اسے، تو نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب تم جس کی جلدی کر رہے ہو، اس کو نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، وہ بیان فرماتا ہے حق بات اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جلدی عذاب دے یا دیر سے دے یا نہ ہی دے، تو فیصلہ اسی کا چلنا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ ہی بہتر فیصل کرنے والا، بہترین فیصل کرنے والا، فیصل کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ سارا یہاں پر واضح فرمایا، کیونکہ وہ جلدی کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر جھوٹ ہے تو تم عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم عذاب، یہ جو جلدی کر رہے ہیں، تم جلدی طلب کر رہے ہو نا، وہ عذاب تو میرے پاس نہیں ہے، ما اندی، کیا فرمایا، بڑا واضح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل انی، کہہ دو یقیناً میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، یعنی میری باتیں سچی ہیں، اسلام سچا ہے، قرآن نے جو بیان کیا ہے سب حق اور سچ ہے۔ اب اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کروں یا معجزے دکھاؤں یا عذاب لا کے دکھاؤں یا فرشتے حاضر کروں، کوئی ایسی ساری چیزیں، تو کیا فرمایا وَقَذَّبْتُمْ، اور جب کہ تم جھٹلا رہے ہو، میں واضح دلیلیں پیش کر رہا ہوں، قرآن ہے، قرآن، تو کیا فرمایا کہ نہیں ہے میرے پاس وہ عذاب جو تم جلدی طلب کر رہے ہو، ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور چاہے تو وہ اسی وقت سب کو جھلس دے، آگ میں جلا دے، زلزلے سے ان کو تباہ و برباد کر دے، آندیاں چلا کے اڑا دے، ہوا میں ریزہ ریزہ کر دے، تو لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، تو یہ فرمایا کہ میں تو صحیح صریح دلیل پر ہوں، حق پر ہوں، تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، جس کو تم پکار رہے ہو، لات منات عزا دیگر، جی، تو یہ سارے جو ہیں زندے مردے تو سب غیر اللہ جو بھی ہے تو ان کے نفی کی گئی ہے، اور یہ فرمایا کہ تم جس کو پکارتے ہو، کہتے ہو میں ان کو نہیں پکاروں گا، تمہاری خواہشوں کے پیچھے بھی نہیں چلوں گا، اگر میں نے ایسے کیا تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نکل جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔
قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، کیا فرمایا کہ کہہ دو اگر بے شک میرے پاس ہوتی وہ چیز کہ تم جلدی طلب کر رہے ہو اس کو، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے درمیان اور تمہارے درمیان، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ کیا فرمایا کہ ظالم جو بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ ساری توحید کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سارا بتا رہا ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کسی کی۔ اب کوئی دوسرا جانتا ہے، تیسرا جانتا ہے، چھپا ہوا جانتا ہے، نیچے والا جانتا ہے، قبروں والا جانتا ہے، بت جانتے ہیں جی، ہم نے اپنے دلوں میں گڑے ہوئے ہیں، ہمارے دل کہتے ہیں جی، یہ سب غلط ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سب چیزوں کا یہاں پر نفی کی گئی ہے، عبادت ان کی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہی بنا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ کوئی چیزیں جو نہیں پتا غیب ہے تو اس کی چابیاں سے کیا مطلب ہے کہ بھئی غیب کا اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اللہ لا یعلمها، کھول کے اللہ تعالی نے فرما دیا، کیا فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، یہ بھی نہیں خالی کہا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ کہ اسی کے پاس ہے، آگے کیا فرمایا لا يعلمها، نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، اللہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اس میں کوئی بات نہیں رہ گئی اب۔ ہاں یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ بتائے وحی کے ذریعے سے کسی طرح احوال، جو بھی طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے دل میں جو بھی ہے وہ پیدا کر دے، کچھ دل میں اس کو خبر دے دے، تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، کہ غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب، عالم الغیب، غیب جاننے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا۔ جیسے کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بھئی کیا تم ان کے وقت میں ساتھ تھے؟ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں حضرت موسیٰ کے دور کے، حضرت ابراہیم کے دور کے، آدم کی پیدائش ہوئی، کیا یہ موجود تھے؟ کیسے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور دوسرے فرشتوں نے سجدہ کیا، کیا یہ موجود تھے؟ یہ سب غیب تھا، یہ چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن میں بتائی ہیں، دیگر کتب میں جو بھی صحف آئے ہیں صحیفے، یہ تو یہ یقین کرنا، یہ ساری توحید یہاں بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 56 سے لے کے یہ آگے ساری توحید چل رہی ہے۔ کیا ہم نے عبادت کرنی، کس کی کرنی ہے، کس کا انکار کرنا ہے، کہ کہہ دو کہ نہیں مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ہدایت یافتہ کب ہوں گا، میں گمراہ کب ہو جاؤں گا جی۔ پھر یہ جو ٹاٹائی سے کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ سب کرنی دھرنی والے ہیں، تو کیا فرمایا کہ تم طلب کر رہے ہو عذاب جی، کہ اگر یہ ناراض ہو گئے جی، کہ اللہ کو جو سفارشی ہیں یہ ہماری اللہ کو پہنچانے والے جو ہیں، اگر نہ کی تو پھر ہمیں نقصان آ جائے گا۔ اب جیسے ہوتا ہے بھائی دودھ یہ دیتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں منگل بدھ 11ویں کے، نہ اگر چڑھاوے دیے تو پھر کیا ہوگا، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ عذاب طلب کرنے والی بات ہے، یعنی کہ پھر نقصان ہو جائے گا، یہ سوچیں گے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے۔ کہ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر خشکی ہے، سمندروں کے اندر کیا ہے، خشکی پر کہاں، جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، یہ بھی غیب ہے، یعنی دل کی حالت بھی اللہ ہی جانتا، کوئی دوسرا دل کی حالت نہیں جانتا۔ اب تو کہتے فیس ریڈنگ کر لو، چہرہ پڑھ لو، یہ دیکھ لو، یہ ماڑا موٹا تو اپنی اندازے سے وہ بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہاں تک کہ فرمایا کہ درختوں میں سے کوئی پتا گرتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، وہ ہی اس کو جانتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کتنے پتے گرے ہیں جی، کس سائز کا گرا ہے، کون سے رنگ کا گرا ہے، کچا گرا یا پکا گرا ہے جی۔ وما تسقط من ورقۃ، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز بھی، الا یعلمها، مگر وہ اللہ ہی اس کو جانتا، صرف اللہ ہی اس کو جانتا، ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، دانہ کوئی سوکھا ہے، کوئی گیلا ہے، اندھیروں میں ہے، اندر زمین کے ہیں، باہر ہیں، اندھیروں میں ہیں، تو یعنی یہ سب غیب کی چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں لگتا، ان کا رب کو پہلے پتہ لگتا، رب کو پتہ ہے، اللہ پاک کو علم ہے، الا فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں کیا فرمایا کہ اس نے اپنے علم سے اس کو پتہ ہے، اور اس نے اس کے اپنے علم سے یہ کتاب مبین، واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ پتا گرنا، اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے جی، کوئی تار چیز ہے، کوئی سوکھی چیز ہے، کوئی گلی چیز ہے، کوئی خشک ہے، کوئی جی، یہ ساری فرمایا، کیا فرمایا، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ، یہ سارے تقوی کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی کئی چیزیں ایسی ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم چپ کر کے کر لیتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے۔ کافی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلنا، یہ ہماری جہالت ہے، مگر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہ کوئی دانہ جی، زمین کے اندھیروں میں، اب زمین کے اندھیروں میں دیکھو، زمین میں کیا ہے، اب یہ قبر بھی اس اندھیرے ہیں، نیچے فی ظلمات الارض، روشنی سمندر سورج کی تو اوپر ہے، زمین کے اندر تو نہیں جاتی، کمروں میں نہیں آتی، تو اندر زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی کون سی چیز تارا ہے، کون سی چیز سکی ہے، گیلی ہے، خشک ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، یہ کتاب مبین، واضح اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کے کام ہے، اللہ پتا ہے، اللہ کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کیسے لکھی ہوئی ہیں، کیوں لکھی ہوئی ہیں، کیوں اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ اللہ نے واضح کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، درج کی ہوئی ہیں، کوئی پتا گرنے تک کی یہ چیزیں، یہ وہ نگران ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا، اس کا کنٹرول ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، اونچے کو بھی جانتا ہے، ہلکی کو بھی جانتا ہے، ساری چیزوں کو، یعنی عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، یہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، آگے اور موضوع پھر شروع ہو رہا، کیا فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کیا کہ وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، جب انسان سو جاتا ہے، یہ فوت ہونا، اللہ کے پاس جاتی روح، یہ اللہ کے کارنامے ہیں، کام ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، دیکھو نا، وہی ہے فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، یعنی ساری مخلوق جو بھی سوتی ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو دن میں، بالنہار، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں، کیوں اٹھاتا، فرمایا لیقضی اجل مسمی، تاکہ پورا کیا جائے وقت معین، زندگی جو یہ ہے پورا مکمل کرنا اس نے، تو یہ اس کے علم میں ہے، اس کی شمار کی ہوئی ہے، گنتی اس کی پوری کرنی ہے اس نے، فیہ لیقضی وہو الذی یتوفاکم باللیل، یہ واضح ہو گیا کہ رات کو وہ فوت کرتا ہے، صبح کو وہ اٹھا دیتا ہے، کئی رات کو بھی اٹھ جاتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کو کوئی اٹھ گیا تو نہیں، یعنی جو بھی سو جاتا ہے فوت اللہ تعالیٰ اس کو کرتا تھا عرضی، تو وہ جانتا ہے
کہ جو کچھ تم دن میں بھی کرتے ہو، پھر دن میں وہ اس کو پھر اٹھاتا ہے جی اس دن میں، تو یہ گنتی وہ پوری کرتا ہے اس کی عمر معین وقت لانے تک کے لیے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، ثم 2 دفعہ آیا یہاں پر ثم الیہ مرجعکم، کیا مطلب ہے کہ یہ تو عارضی ہم سوتے ہیں اٹھ جاتے ہیں، یہ کارنامے چلتے رہتے ہیں، زندگی پوری ہوتی ہے تو پھر پکے لوٹائے جائیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر پکا جانا، پکا لوٹ کر جانا۔ ثم الیہ، پھر اس کے بعد وہ تمہیں بتائے گا، پھر ثم آیا، پیچھے بھی ثم آیا، یعنی یہ سٹیجز ہیں، پہلی سٹیج میں کیا بتایا، دوسری سٹیج میں کیا بتایا، اور پھر آخر میں کیا بتایا، پھر جب ہم لوٹ کر جائیں گے جی تو پھر وہ ہمیں آگاہ کرے گا، خبریں دے گا۔ ثم ینبئکم، ہماری تمہاری خبریں رب خود دے گا، یہ کیا تھا تم نے، اب رب کو کیا پتا، یہ ہے اللہ۔ فرمایا ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ نہیں کہ جو یعنی مسلمان ہو گئے تو ان کو بتانا ہے، سب کو، جو انسان ذی روح، مرد و عورت، کوئی بھی اس دنیا میں آیا، سانس جس نے لیے ہیں، زندہ رہا ہے، مرا جو بھی کچھ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا پروسیجر بتایا سارا کچھ کہ کیسے ہوتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے، تو اس پر یقین کرنا، یہی سائیکل ہے، یہ سرکل چل رہا ہے جی۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر بڑی واضح کر رہی ہے، 60 نمبر آیت کے اندر یہ زندگی کا پروسیجر ہے، روز دن کا آنا، رات کا آنا، سونا جاگنا، پھر اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جب مکمل ہو جائے گی، یہاں فرمایا نا لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، جب کوئی پکا اللہ کے پاس جائے گا، اس کا وقت پورا ہو جانا ہے تو پھر جانا ہے، اور پھر وہاں لوٹ کر جانے کے بعد پھر وہ آگاہ کرے گا، وہ خبر دے گا کہ جو کچھ بھی کیا ہوگا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب اپنے بندوں کے اوپر، فوق عبادہ، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَّظًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ پھر آگے واضح اور دلیل اللہ تعالیٰ نے واضح کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب فرشتے آتے جاتے حفاظت کرتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو وہ پکا لے جاتے ہیں، تو فوت کرتے ہیں اسے رسول، یعنی یہ فرشتے جو آتے ہیں تو، اور وہ کوتاہی نہیں کوئی بھی کرتے، یہ نہیں کرتے کہ بھائی بھول جائیں فرشتے، سستی کریں، نہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مالک ہے سچا۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جان لو، خبردار رہو، الا خبردار ہو جاؤ، لہو اسی کے لیے ہے، الحکم فیصلہ کرنا، وَهُوَ، اور وہ، اسرع زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے، الحاسبین حساب لینے والوں سے، چونکہ حساب سب کا ہونا، یعنی سب حساب لینے والوں سے وہ جلدی حساب لینے والا ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یہ جان لو۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، قُلْ کہہ دو کون نجات دیتا تمہیں خشکی اور تری میں، اندھیروں میں، من ظلمات البر والبحر، اب سمندروں کے اندر بھی نہیں رہے ہیں اور خشکی پہ بھی نہیں رہے ہیں، رات کو بھی نہیں رہے ہیں، تو کیا فرمایا کہ کون نجات دیتا تمہیں جب یہ پھنس جاتے ہیں اور سمندروں میں پھنس جاتے ہیں، سفروں میں خشکی میں پھنس جاتے ہیں، کوئی غاروں میں پھنس جاتے ہیں، کوئی پہاڑوں کے نیچے، کوئی اوپر، جی
کیا فرمایا؟ کہہ دو کہ کون نجات دیتا ہے پھر تم پکارتے ہو اسے چھپے چھپے عاجزی سے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، جی کہتے ہو البتہ اگر وہ نجات دے دیں کہ جی اگر اب نکل گئے، لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، پھر کیا کہتے ہو کہ یا اللہ اب نکال دے، اب نکل گئے تو بس پھر ہے جی ہم ضرور ہو جائیں گے شکر، پھر تیرا شکر کریں گے، پھر نہیں کریں گے یا اللہ اب پھر ہوتا نا یہ، یعنی جب مصیبت میں کوئی پھنس جائے یا اللہ تعالیٰ اس منظر کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر کرو، اللہ کی عبادت خالص کر کے کرو، وہی غیب جاننے والا ہے، وہی موت کا وقت جانتا ہے، وہی نیند ڈالنے والا ہے، وہی اٹھانے والا ہے جی، یہ سارے روزمرہ زندگی کے امور ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں آیت نمبر 60 کے آگے پیچھے یہ سارے کھول کے واضح کیے ہیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان اتنا ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، پہلے وہ کہتا ہے کہ جب مصیبت میں پھنس گیا کہ میں اب نہیں کروں گا، شکر کروں گا، ہیں جی کیا فرمایا؟ کہہ دو کہ اللہ ہی نجات دیتا تمہیں اس سے اور ہر غم سے۔ کون نجات دینے والا ہے؟ کسی طرح کی بھی تکلیف ہو تو فرمایا نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، ہر طرح کی تکلیف سے، ومن کل کربن، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا فرمایا؟ سمان تم تشرکون، پھر بھی ہم شرک کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ منظر بیان فرما رہے ہیں یہاں پر کھول کے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بعض بعض، یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، وہ اوپر سے عذاب بھیجے جی، آسمانوں کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، کسی بھی طرح، یا نیچے سے زلزلوں کے ذریعے سے، او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا ایک کو دوسرے سے مروا دے، ایک کو دوسرے کے ساتھ لڑا دے، گروہوں میں کر دے، یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور وہ چکھائے تم میں سے بعض کو مزہ بعض کی لڑائی کا، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے سے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ساری تفرقہ بازی، یہ گروہ بندیاں، یہ فرقے ہیں جی، یہ مختلف مذاہب بنے ہوئے ہیں، یہ مختلف قومیں بنی ہوئی ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہے، کوئی سکھ یہود ہے، کوئی نصارى، یعنی یہ چیزیں مختلف ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے مطابق اس نے یہ فیصلہ کیا، ان کے مطابق دیکھتے ہوئے جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، یہاں پر قادر کا لفظ آیا، قل هو القادر، اللہ قادر، وہ قدرت رکھتا ہے اور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ آپ دیکھیں کیسے ہم کھول کے پھیر پھیر کے ریپیٹ کر کے آیت کو بھیجتے ہیں، آیات دوبارہ دوبارہ آتی ہیں تاکہ اچھی طرح خوب سمجھ لیں۔ لعلہم یفقہون، یہ اللہ تعالیٰ نے دہرا کے بتایا کہ خوب وہ نظر کر کے دیکھیں کہ کیسے ہم پھیر پھیر کے تفصیل سے آیات کو بھیجتے ہیں، بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی رسول آتا تھا اس کی قوم اس کو جھٹلاتی رہی، کوئی تھوڑے سے ماننے والوں میں ہوتے تھے۔ تو یہ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ، اس قرآن پاک کو بھی آپ کی قوم نے جھٹلایا، وَهُوَ الْحَقُّ، اور جبکہ یہ سچا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، کلام الہی ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، پھر اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ جو نہیں مانتے، جھوٹ پہ ڈٹے ہوئے ہیں جی، کہہ دو میں نہیں ہوں تم پر نگہبان۔
کہ میرا تمہارے پہ کوئی زور نہیں ہے جی، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، علیکم بوکیل، قل لست علیکم بوکیل۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ تم کہہ دو کہ میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگہبان، یعنی تمہیں کھول کے پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے پھیر پھیر کے تفصیل لیں جو بھیجی ہیں وہ میں نے پہنچا دی ہیں، بتا دی ہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، کیا فرمایا؟ ہر ایک خبر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، یعنی جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ خبر کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی کام ہونا ہے، جو بھی چیز ہونی ہے، جو بھی امر ہونا ہے، جو بھی نہیں ہونی ہے، تو جو دنیا میں آنا ہے، پیدا ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے، یہ سارے وقت مقرر ہے۔ وسوف تعلمون، اور ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کتنی صفائی فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول بحثیں کر رہے ہیں، ہماری آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ہماری آیات سے لڑ رہے ہیں، ہماری آیات کو مذاق ٹھٹا بنایا ہوا، تو آپ کیا کریں؟ راز کریں، ان سے ہٹ جائیں پریں جی، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور باتوں میں اس کے علاوہ یہ قرآن کو، یعنی یہ راز ان سے آپ کریں۔ اور وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان تو آپ مت بیٹھیں یاد آنے کے بعد اس قوم کے ظالموں کے ساتھ، کہ اگر بھول سے چلو جو کچھ بھی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ رکھا ہے، یہ واضح کیا، یہ اللہ تعالیٰ صفائی کر رہے ہیں کہ یعنی قرآن کی آیات کی جو تکذیب کرتے ہیں، اس میں جو جھگڑتے ہیں، فضول بحث مباحثوں میں پڑھتے ہیں، بھئی کھول کے واضح باتیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا، بھئی آپ نے عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، کس کی کرنی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے پھر اپنے مسئلہ ہے۔ وہ بتوں کو پکڑتے تھے، یہاں زندوں کو، کوئی مردوں کو، کوئی کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ غیر اللہ، اس کی نہیں کرنی، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب وہ بہانے لیتے ہیں کہ جی ہمیں قریب کرنے والے ہیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اب ہم نے کوئی زندے مردے بنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، صحیح علم عطا فرمائے، صحیح توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بچ جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہماری صفائی ستھرائی فرما رہے ہیں، خالص عبادت کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ متقی بنا کے لانا چاہ رہے ہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے جو ڈرتے ہیں ان کے حساب میں سے کچھ بھی، اور لیکن صرف نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ ڈریں۔ جی یہ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تم اس کو پہنچا دو، اس کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ وہ ڈر جائیں۔ ڈرنے کا متقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈریں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ آپ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا۔ جی اب ایک تو اللہ کے علاوہ ان کو ملا کے شریک کرنے والے مشرک ہیں، ایک انہوں نے اپنی کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جو جہاں کہیں لگا ہوا ہے تو وہ اس طرف نہیں کرتے کہ جی ہم جہاں کہیں لگے ہوئے، یعنی یہ باتیں ایسی آج بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ فرمایا آپ چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے کھیل تماشا دین کو بنایا ہوا ہے، جی اپنی خواہشوں کے مطابق وحی کی پیروی نہیں کرتے، اور نبی کی سنت کی پرواہ نہیں کرتے، اور دین اسلام کی حقانیت اس کے طریقے کو پسند نہیں کرتے، تو فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی لگے ہوئے ہیں۔ وذکر، آپ سے نصیحت کرتے رہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ وذکر بھی، اور آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ، کیوں کریں؟ ان تبصل نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، تاکہ نہ ہلاک کی جائے کوئی جان بدلے اس کے جو اس نے کمایا، یعنی قیامت کے اندر
مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، اس لیے آپ ان کو پھر بھی ڈراتے رہیں، نصیحت کرتے رہیں۔ اس کے لیے اللہ کے سوا پھر کوئی دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ بدلے میں دے ہر طرح کا بدلہ تو کچھ بھی نہیں لیا جائے گا، تو بھی نہ لیا جائے گا، ہے جی، ہر طرح کا بدل، جو بھی کچھ اس کے بدل وہ دینا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی ہیں وہ لوگ جو ہلاک کیے گئے ہیں۔ کیوں کیے گئے ہیں؟ بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کارستانیاں کارنامے، جی۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، یہ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا بہترین انداز میں فرما رہے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا ان کے لیے کیا ہوگا؟ پینے کے لیے، ہیں جی، عذاب میں ہوں گے، بڑے خطرناک دردناک میں، اس میں کھولتے ہوئے گرم پانی ان کو پینے پڑیں گے۔ ایک تو پہلے ہی غصے میں بھرے ہونے، تو عذاب ہونا، اوپر سے گرم پانی سے ان کی نوازشیں اور میزبانیاں کی جائیں گی۔ کیوں؟ بما کانوا یکفرون، بوجہ اس کے، وجہ کیا تھی کہ وہ کفر کرتے تھے ان آیات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ ساری صفائی ہے، پاکی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، شرک سے توحید کا پرچار کیا ہے، اس میں واضح کھول کر آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی زندگی میں یہ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔